معزز دوستو السلام علیکم۔ میری اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے اور آپ کو وسیع تر رزق عطا فرمائے اور آپ کو رزق ایسی جگہ سے عنایت فرمائے کہ جہاں تک آپ کا وہم و گمان بھی نہیں۔ قبر کی صدا۔ دوستو، آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے محلے میں ایک گورکن رہتا تھا جو فوت ہو چکا ہے۔ اس کا نام محمد یوسف تھا۔ مضبوط جسم اور بڑی بڑی آنکھیں جن میں نور ہی نور بھرا ہوا تھا۔ ایمان اس کے چہرے سے چھلکتا تھا۔ بارش چہرہ اس کی ایک ہی روٹین تھی کہ صبح گھر سے نکلتا اور شام کو قبرستان سے واپس آتا تھا۔ ہمیشہ راستے کے ایک طرف ہو کر چلتا تھا اور کسی کی طرف بھی بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ ایک دن محلے کے چند پڑھے لکھے لڑکے اکٹھے ہوئے اور یوسف سے کہنے لگے کہ آپ کی ساری زندگی قبرستان میں گزر گئی ہے، ہمیں کوئی واقعہ سنائیں۔ یہ سن کر یوسف سنجیدہ ہوا اور لمبی سانس لی اور کہنے لگا، آج مجھے 27 برس ہو گئے ہیں کہ میں قبریں بناتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک ہی واقعہ گزرا ہے۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، کچھ لوگ میرے پاس آئے کہ بابا جی قبر بنانی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آدمی ہے یا عورت، تو انہوں نے بتایا کہ عورت ہے اور کرنٹ لگنے کی وجہ سے فوت ہو گئی ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں عموماً اکیلا ہی قبر بناتا ہوں۔ میں نے سخت گرمی میں قبر بنانا شروع کر دی۔ دوپہر 2-2:30 بجے تک قبر مکمل ہو گئی۔ قبر کو آخری مراحل تک پہنچانے کے لیے میں نے قبر کے اندر کدال ماری تو مجھے ایسے آواز آئی جیسے شیشے کی کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، اور بس پھر خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی اور قبر ٹھنڈی ہو گئی۔ میں قبر میں ہی لیٹ گیا۔ باہر سخت گرمی تھی، اندر قبر ٹھنڈی اور خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے میری روح تک خوش ہو گئی۔ میں حیرانی اور دہشت سے خاموش رہا۔ مغرب کے بعد جنازہ آ گیا۔ عورت کے ورثاء نے اسے دفنایا اور چلے گئے، مگر میرے اندر تجسس بھرا ہوا تھا کہ اس عورت کی کون سی ایسی نیکی ہے جو اس کو اتنا بڑا انعام ملا ہے۔ باتوں ہی باتوں میں نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ عورت فرید گیٹ بہاول پور کے اندر رہنے والی تھی اور بجلی کے کرنٹ لگنے سے فوت ہو گئی ہے۔ آباؤ اجداد یہیں کے رہنے والے تھے۔ میں پوچھتا ہوا فرید گیٹ پہنچ گیا اور عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کا خاوند کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گیا تھا۔ وہ بیچارہ 6-7 سال بیمار رہا۔ اس عورت نے دن رات اس کی خدمت کی۔ خاوند کی شدید بیماری کے باوجود اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور دل و جان سے اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ باوجود غربت کے اس کو محنت اور مزدوری کر کے کھانا کھلاتی رہی اور اپنے جذبات کو اپنے بیمار خاوند پر قربان کر دیا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بے لوث انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی راتیں بھی اللہ کی راہ میں جاگتے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ایسے ایسے انعامات دوں گا کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا اور کسی نے تصور بھی نہیں کیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قبریں خوشبو اور ٹھنڈک سے بھری ہوئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو بخش دے اور آخرت میں ٹھنڈک عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا آج کا واقعہ پسند آیا ہے تو براہ کرم اس کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک مکمل طور پر پہنچ سکے۔ آپ کے تعاون اور آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔